کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر صرف ربیع الاول میں ہی ہونا چاہیے؟ اب الحمدللہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یا کتنی کرتے ہیں اس کا فرق ہے، لیکن محبت الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے بھی اور اللہ کے حبیب سے بھی ہے۔ تو ربیع الاول کی آمد کی خوشی منانے کے دو طریقے ممکن ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی وجود میں نہ آتی۔ آپ کے نام کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیادت کا مقام ملا، آپ کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا، آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں تھا، آپ کے صبر کا ایک نمونہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا، آپ کی عفت اور پاک دامنی کا ایک قطرہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملا، آپ کی حکمت میں سے کچھ حکمت حضرت لقمان علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ جب بھی مجلس منعقد ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، اس میں بے پردگی نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو، تو یہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ادب تھا، اور آج بھی مسجد نبوی کے اندر یہ ادب اسی طرح باقی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام حالت احرام میں حدیبیہ میں اگر ایک سال بھی رکتے ہیں تو میں ایک سال بھی یہاں رہوں گا تو واللہ میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا آقا کے بغیر۔ تو حضرت عباس نے بڑے ادب کا پہلو اختیار فرمایا کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا میں پہلے ہو گیا، کہ آپ میرے والد تو ہیں لیکن مشرک ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، پاک پیغمبر کے پاک بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ کرام نے داڑھی کو اگر کاٹا ہے تو یہ مشت پوری کرنے کے بعد نیچے سے۔ ربیع الاول کی آمد نہایت قریب ہے۔ ہمارے معاشرے میں ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی نسبت سے، آپ کی صفات کی نسبت سے، آپ کی تعلیمات کی نسبت سے، آپ کے حسن و جمال کی نسبت سے، گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے بے شمار مجالس، محافل، بیانات اور محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ چند باتیں سمجھنے کی ہیں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر صرف ربیع الاول میں ہی ہونا چاہیے؟ سارا سال ہونا چاہیے۔ اور کتنا ہونا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کتنا ہونا چاہیے؟ ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ نماز میں تو انسان جب کھڑا ہو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، سلام پھیرنے کے بعد اگلی دفعہ نماز پڑھنے سے پہلے تک کا جتنا وقت ہے یہ سب نبی علیہ السلام کی یاد میں گزارے۔ نماز میں تو یاد اور توجہ اللہ کی، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز میں تو انسان کی دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو، باقی ساری زندگی نماز کے علاوہ کا 24 گھنٹے کا جو وقت ہے سارے کا سارا نبی کی یاد میں، وہ کیسے؟ کیا ہر وقت درود شریف پڑھتے رہیں، کھانا پینا سب کو چھوڑ کے بس نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں؟ نہیں۔ کیا چیز مراد ہے؟ ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا واش روم جانا، بیت الخلاء سے باہر آنا، کھانا پینا، کاروبار کرنا، بیوی سے ملنا، ماں باپ سے ملنا، بچوں سے ملنا، پڑھنا پڑھانا، ہر کام جب سنت کے مطابق ہے تو یہ نبی کی یاد ہے۔ یہ سارے کا سارا ربیع الاول ہے، سارے کا سارا نبی علیہ السلام کی یاد ہے۔ رہ گئی نماز، تو نماز میں توجہ اللہ کی طرف، لیکن نماز کیسے؟ جیسے نبی نے پڑھی۔ توجہ تو ٹھیک ہے اللہ کی طرف ہے، لیکن نماز کیسے؟ جیسے نبی علیہ السلام نے پڑھی۔ تو اللہ تو اتنا چاہتے ہیں کہ محبوب کا ذکر ہو، یعنی کوئی لمحہ محبوب کے طریقے کے خلاف ہو ہی نہ، تو اتنا ذکر ہونا چاہیے۔ تاہم اب جیسے یہ مجلس ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہر بدھ کی شام 7:30 سے 8:30 ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور ہر اتوار کو عصر سے مغرب الحمدللہ ہم جمع ہوتے ہیں۔ تو کیا ذکر ہوتا ہے؟ الحمدللہ جب سے خلافت ملی 2008 سے ابھی تک جتنے بھی میرے بیانات ہیں اللہ کے خاص فضل و کرم سے، ان سب کو دیکھ لیجئے، اس کا محور کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کے احکامات، آپ کی تعلیمات، اور کیا ہے؟ جتنا مرضی غور کر لیجئے۔ یہ کہاں سے ملا؟ یہ مجھے اپنے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ سے ملا۔
اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں، اللہ کا فضل اور انعام ہے اور اس کا احسان ہے۔ اور اسی طرح تمام علماء، مشائخ، ان سب کا محور کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کا ذکر تو ہر وقت۔ اب الحمدللہ ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یا کتنی کرتے ہیں اس کا فرق ہے، لیکن محبت الحمدللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے بھی اور اللہ کے حبیب سے بھی ہے۔ ورنہ یہاں آئے کیوں؟ اسی یہ ہمارا آنا اس بات کی دلیل ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اب یہ محبت چھپی ہوئی چیز ہے۔ محبت کا پیمانہ سب کا الگ الگ ہے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آن لائن دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم سب کے دلوں میں محبت تو ہے، عشق رسول تو ہے، لیکن کس کے اندر کتنی ہے آپ کیسے تولیں گے؟ کوئی آپ کے پاس ایسا پیمانہ ہے، کوئی ایسی ترازو جس میں محبت تولی جا سکے؟ ہے، بالکل ہے، اتباع سنت۔ جب ہم کہتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو اس دعوے کی کسوٹی کیا ہے کہ ہم کتنا نبی علیہ السلام کا ادب کرتے ہیں، کتنا نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، صحابہ کرام سے زیادہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں، قطعاً کوئی نہیں۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے کہ ان کی ہر ادا نبی علیہ السلام کے مطابق تھی، ہر عمل آقا کے عمل کے مطابق تھا۔ تو آج جو کسوٹی ہے نا، سب سے بنیادی اور بڑی، کہ ہمارے اندر نبی علیہ السلام کی محبت کتنی ہے، ہم کتنی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مختلف قسم کے لوگ اعمال کرتے ہیں اور مختلف قسم کی باتیں ہیں۔ تو ربیع الاول کی آمد کی خوشی منانے کے نا دو طریقے ممکن ہیں۔ گھر میں پتہ لگا مصطفیٰ بھائی آپ کو کہ ہمارے شیخ گھر پہ آ رہے ہیں، بزرگ گھر پہ آ رہے ہیں، ہمارے گھر میں پتہ لگے ہمارے شیخ آ رہے ہیں، مجھے پتہ لگے حضرت جی تشریف لا رہے ہیں۔ تو گھر کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ اور چھوٹے ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ بھئی میرے گھر میں میرے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ تشریف لا رہے ہیں، اب گھر کے تمام لوگوں کی خوشی کا لیول اپنا اپنا ہوگا۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا گھر میں، نابالغ، ان کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ وہ جی مہمان آ رہے ہیں، آج چھٹی ہو جائے گی، آج ذرا سختی نہیں ہوگی، اور توجہ بڑوں کی ادھر ہوگی تو ہمارے اوپر نرمی ہوگی، پھر کھانے پک رہے ہیں تو مزے مزے کے کھانے مل جائیں گے، کچھ حلوہ مل جائے گا، کچھ جناب اس طریقے سے جو ہے نا، ایک جیسے گھر میں کوئی مہمان آئے، اللہ والے، کوئی دین والے بزرگ آئیں، تو ہماری بڑوں کی نیت کیا ہوتی ہے وہ ابھی ذکر کرتا ہوں۔ لیکن جو گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کے مینٹل لیول کا فرق ہوتا ہے کہ ہمارا ان کا برابر ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے۔ ان کا سارا کچھ یہی ہوتا ہے کہ چلو آج یہ آ گئے۔ مجھے یاد ہے جامعہ شرفیہ میں جب میں پڑھتا تھا، ہمارے قاری صاحب کے پاس جب کوئی ملنے آ جاتا، وہ کسی کو کہتے ہیں چائے لے آؤ، کبھی بسکٹ ساتھ منگوا لیتے، اور اس کے ساتھ مہمان کے ساتھ وہ جتنا وقت گزارتے 10 20 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، ہم سارے بڑے خوش ہوتے تھے۔ کیوں کہ اس آدھا گھنٹہ ان کی عقابی نظریں ہمارے اوپر نہیں ہیں، ورنہ ایک ایک کو دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اب ایک وقت میں دو لوگ سنانے آتے، ایک ادھر سے آتا ہے، ایک ادھر سے آتا، قاری محمد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو دونوں کا سن رہے ہوتے تھے۔ اب کوئی آگے نا مہمان، ہم پوری کلاس بڑی خوش، ہم تو کہتے تھے مہمان جائے نا، چھٹی کا ٹائم تو وہی ہے۔ اب اتنے ہم سمجھتے تھے کہ بھئی ہمارے اوپر نرمی ہو گئی اور یہ ادھر متوجہ ہیں، بس ہماری وہ خوشی اور ہماری موج، اس زمانے میں یہی ہمارا تھا۔ بچوں کا ایسے ہی ہوتا ہے، نابالغ جو ہوتے ہیں جن کی عقل ابھی بلوغت تک نہیں پہنچی ہوتی، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ بزرگ آ رہے ہیں، ہم نے ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کے مزاج کے خلاف نہیں جانا، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ جو تعلیمات ہمیں دیکھ کے جا رہے ہیں، یہ نصیحتیں کر کے جا رہے ہیں، ہمیں سمجھا کے جا رہے ہیں اور کہہ کے جا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ کام کرنے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اپنے شیخ سے ملاقات بھی ہونی ہے، یا 2 4 10 سال بعد ملاقات ہونی ہے، آج آگے اب 10 سال بعد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تو وہ کیا پوچھیں گے کہ بھئی جو تعلیمات بتائی تھی ان پہ کس نے کتنا عمل کیا، یہ بتاؤ۔
تو ایک ذمہ داری کا بوجھ ڈال کے جا رہے ہیں. وہ چھوٹے بچے کیا محسوس کر رہے ہیں؟ انجوائمنٹ. اور بڑے کہ نہیں، وہ آئے ہیں اور ہم نے عمل کی نیت سے بات کو سننا ہے اور ان کو خوش رکھنا ہے، اور وہ جو ذمہ داری اپنی تعلیمات کی ہمیں ڈال کر جا رہے ہیں اس کو نبھانا ہے. تو ربیع الاول کے معاملے میں یہی دو باتیں ہیں. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم فقط خوشیاں منائیں بچوں کی مانند، اور ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم بالغ نظری کے ساتھ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ کر اپنے آپ کو اتباع سنت کے لیے تیار کریں، آمادہ کریں اور گناہوں کو چھوڑیں. بہت سادہ سی بات ہے. نبی علیہ السلام کی مجلس آپ کی نسبت سے ہو، آپ کے نام سے ہو، کیا اس مجلس میں شریک ہونے والوں کو نماز قضا کرنی چاہیے؟ نبی علیہ السلام آخری وقت میں بھی جو بات ہو رہی ہے، جو مبارک زبان سے الفاظ مبارک نکل رہے ہیں، کان لگا کے جو سنے گئے، وہ کیا تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز نماز نماز. اب یہ کتنے عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسبت سے کوئی بیان ہو، مجلس ہو، محفل ہو، اور شریک ہونے والے نماز قضا کر دیں. انسان خود غور کرے، کیا ایسی مجلس اور محفل سے نبی علیہ السلام کو خوشی ہوگی؟ خود غور کریں. نبی علیہ السلام کی نسبت سے مجلس منعقد ہوئی، ساری رات اس میں رہے، فجر کی نماز قضا ہو گئی، کیا اس سے نبی علیہ السلام کو خوشی ہوگی؟ نبی علیہ السلام کی مبارک اعلیٰ ترین نسبت سے مجلس مقرر ہوئی اور راستے بند کر دیے گئے، آنے جانے والوں کو تکلیف ایذا، کیا آقا کو اس سے خوشی ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسبت سے ایک مجلس قائم کی گئی اور جناب چوری کی بجلی وہاں لگا دی، کیا آقا کو اس سے خوشی ہوگی؟ بھائی ان معاملات کو بھی دیکھنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی مبارک نسبت سے مجالس ہونی چاہیے، محفلیں ہونی چاہیے، لیکن اس طریقے سے ہونی چاہیے جس طریقے کے مطابق صحابہ نے کی، اس طریقے سے ہونی چاہیے جس پر ہمیں یقین ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے محبوب خوش ہوں گے. اس طریقے پر ہو جب ہمیں یقین ہو کہ یہ طریقہ جب قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے گا. ہمارے اعمال تو ہر پیر جمعرات کو قبر مبارک میں پہنچائے جاتے ہیں، آقا کو خوشی ہوگی. یہ تو سوچنا بنتا ہے نا. جب یہ سوچیں گے تو پھر فکر پیدا ہوگی، وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سے آداب ہیں جو معلوم ہونے چاہیے، جن سے تجاوز نہیں کرنا، جن کے اندر رہنا ہے. تو یہ ایک باقاعدہ علم ہے، سمجھنا پڑے گا، جذبات کے اندر نہیں، ہمیں اہتمام کے ساتھ سوچنا ہوگا. نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کون سی ذات ہے؟ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی وجود میں نہ آتی. نبی علیہ السلام کی برکت سے انسانیت کو شعور ملا. ورفعنا لک ذکرک کا تاج آپ کو پہنایا گیا. آپ کے مبارک نام کی برکت سے جنت کے درخت کے پتوں کو آپ کے نام کے ساتھ زینت ملی، عزت ملی. آپ کے نام کی برکت سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیادت کا مقام ملا. آپ کی برکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن ملا. آپ کا نامی اسم گرامی حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں تھا. آپ کے صبر کا ایک نمونہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ملا. آپ کی عفت اور پاک دامنی کا ایک قطرہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملا. آپ کی حکمت میں سے کچھ حکمت حضرت لقمان علیہ السلام کو عطا ہوئی. تو نبی علیہ السلام کے آداب تو خود قرآن میں اللہ نے بیان کیے ہیں، تو ہم چند آداب کے اوپر غور کر لیتے ہیں. جب بھی مجلس منعقد ہو نبی علیہ السلام کی نسبت سے، اس میں بے پردگی نہ ہو، مکس گیدرنگ نہ ہو. نبی علیہ السلام کی زندگی میں کبھی مکس گیدرنگ اور بے پردگی والی مجالس نہیں ہوئی، صحابہ کرام کی زندگی میں بھی نہیں ہوئی. تو اگر بیٹھے ہوئے ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں بھی آمنے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، عورتیں بنٹھن کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا. ہمیں غور کرنا چاہیے. ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو خوش وہ اسی طریقے سے ہو سکتے جو طریقے انہوں نے بتائے. نافرمانی اور گناہ کے ذریعے خوش نہیں کر سکتے.
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی مجلس ہو، آپ کی سنتیں تعلیمات بیان کی جا رہی ہوں، توجہ کے ساتھ سننا۔ اب موبائل پہ لگے ہوئے تو بیچ بھی آپ کے نام کی مجلس میں جب بیٹھے ہوں تو خوشبو لگا کر پاکیزہ صاف کپڑوں کے ساتھ باوضو بیٹھنا، باتوں کو توجہ کے ساتھ اور ادب کے ساتھ سننا، یہ آداب میں سے ہے۔ عمل کی نیت سے سننا کہ جو کچھ میں سن رہا ہوں اس پر میں نے عمل کرنا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو تو آقا دیکھتے ہی خوش ہو جائیں، سینے سے لگا لیں۔ اس کے لیے ہمیں عمل پہ آنا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے کم بلند رکھو، نیچی رکھو، آہستہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ زور سے بولو تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائے، تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ادب تھا، اور آج بھی مسجد نبوی کے اندر یہ ادب اسی طرح باقی ہے۔ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ آج بھی جو شخص مسجد نبوی کی حدود میں داخل ہو جائے، قبلہ رخ سے، دوسرے رخ سے، ادھر سے مسجد کے اندر داخل ہونے والا، مسجد نبوی کے اندر داخل ہونے والا گویا کہ مجلس نبی علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہو گیا۔ تو پوری مسجد کے اندر یہ ادب آج بھی ہے کہ آواز وہاں بلند نہ ہو۔ تو یہ ادب تو مجلس کا نبی علیہ السلام کی مسجد میں ہے، لیکن اور پوری دنیا میں کہیں نبی علیہ السلام کی نسبت سے مجالس ہو رہی ہیں، محافل ہو رہی ہیں، تو وہاں بھی ادب اور وقار کا تقاضا سامنے رکھتے ہوئے ہمیں آواز کو بلند کرنی ہے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اب میں یہاں بیان کر رہا ہوں اور ساؤنڈ سسٹم اتنا اونچا کر دوں کہ ادھر کے پڑوسی، ادھر کے پڑوسی، سامنے کے پڑوسی، کئی لوگوں کو آواز پہنچے، کوئی سو رہا ہے، کوئی تکلیف میں ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ صبح اسکول جانا ہے، کوئی اپنی کسی ذہنی پریشانی کے اندر ہے، اتنی تیز آواز ہو کہ اس کو پریشان کر رہی ہو، تو اپنے دل سے پوچھیں کیا یہ نبی علیہ السلام کی محبت یا آپ کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ اس سے نبی علیہ السلام خوش ہوں گے؟ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام سے عقیدت اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیے لوگوں کو تکلیف دینا جائز ہو گیا محبت کے نام پر، نہیں۔ آواز کا بھی ایک معیار ہونا چاہیے نا، جتنی ضرورت ہے، جو لوگ موجود ہیں، اب 10 لوگ موجود ہیں تو 10 لوگوں کے لیے جتنی کافی ہے، 1000 لوگ موجود ہیں تو 1000 کے لیے جتنی کافی ہے۔ اپنی 4 دیواری یا حدود سے نکل کر اور محلے والوں کو زبردستی سنانا، اور رات کے وقت بھی اور لیٹ نائٹ بھی، یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کے ہے۔ اس کو محبت میں شمار کرنا زبردستی، یہ غیر ضروری بات ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب قرآن میں اور بھی بیان کیے گئے۔ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کے علاوہ تمام انبیاء کو جن کو پکارا گیا، یا موسیٰ، یا ابراہیم، یا داود، اس طریقے سے پکارا گیا، لیکن نبی علیہ السلام کو یا محمد کر کے نہیں پکارا گیا۔ وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں آتا ہے سورہ نور کے اندر، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ تو نبی علیہ السلام کو صحابہ کیسے پکارتے تھے؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کے ناموں سے پکارتے تھے۔ اور پورا قرآن میں کہیں یا محمد نہیں، یا عیسیٰ ہے، یا آدم ہے، یا داود ہے، اور انبیاء کرام کے ناموں کے ساتھ یا کا لفظ آتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کو یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، طٰہٰ، طاسین، یاسین، القاب کے ساتھ ذکر ہے، تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر قرآن مجید نے ایک ادب اور دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ تم اطاعت اور فرمانبرداری میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ کہ جو طریقہ نبی علیہ السلام نے بتایا اس کے نقش قدم پہ پیچھے پیچھے چلو، آگے مت بڑھو، تعلیمات سے باہر نہ نکلو۔ صحابہ کرام کتنا بے مثال ادب کرتے تھے نبی علیہ السلام کا، اس کی مثال کائنات میں کہیں اور ممکن ہی نہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا گیا، نمائندہ بنا کر کے جائیے اور قریش سے بات کیجئے کہ بھئی عمرہ کرنے آئے، لڑائی کرنے، جنگ کرنے نہیں آئے، تو عمرہ کریں گے چلے جائیں گے۔ وہ تشریف لے گئے۔ قریش نے منع کر دیا کہ نہیں، ہم تیار نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی حالت احرام میں ہیں،
مکہ مکرمہ میں ہیں، جہاں زندگی گزاری تھی، اس کو چھوڑ کر مدینہ آئے۔ اب بیت اللہ کے طواف کی تڑپ اور دیدار کی تڑپ آج 1400 سال بعد بھی مسلمانوں میں موجود ہے۔ قریش نے کہا بھی کہ عثمان اگر آپ جانا چاہتے ہیں جا کے عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، بیت اللہ کو چھو لیں، حجر اسود کو چوم لیں، ساری تمنائیں اپنی بیت اللہ سے متعلق جو آپ نے پوری کرنی ہے کرے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ کہ ہرگز نہیں، اگر نبی علیہ السلام حالت احرام میں حدیبیہ میں اگر 1 سال بھی رکتے ہیں تو میں 1 سال بھی یہاں رہوں گا تو واللہ میں بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا آقا کے بغیر۔ یہ ادب اور یہ محبت ہے جو صحابہ نے کر کے دکھائی۔ قریش کی طرف سے صلح حدیبیہ میں کئی لوگ آئے ملاقات کرنے، تو ایک صحابہ آئے عروہ بن مسعود، ایک صحابہ آئے عروہ بن مسعود ثقفی، اور واپس جا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے بارے میں کفار مکہ کو جو باتیں بتائیں، آپ تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو ایک دشمن، ایک غیر مسلم، ایک کافر جو نبی علیہ السلام کی مجلس سے ہو کے گیا اور اس مجلس کی کیفیت جو انہوں نے بیان کی، اللہ اکبر کبیرہ، کیا فصاحت اور بلاغت کے ساتھ جا کے اپنی قوم کو کہا، اے میری قوم، اللہ کی قسم، میں قیصر، کسریٰ، نجاشی، یہ بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ جس کے اصحاب، جس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں، عزت کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی کرتے ہیں۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم، جب وہ تھوک پھینکتے ہیں تو یہ ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں، جب وضو کرتے ہیں تو پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، اس کو آگے بڑھ کے لے لیتے ہیں، جب کوئی حکم فرماتے ہیں تو اصحاب اس کی تعمیل کے لیے تڑپتے ہیں، آگے لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، جب وہ کلام فرماتے ہیں تو ان کی اپنی آوازیں پست ہو جاتی ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، اور بڑی محبت سے، الفت سے دیکھتے رہتے ہیں۔ صحابہ کرام کے ادب کے حوالے سے ایک بہترین مثال ہے جو ایک غیر مسلم کی زبان سے نکلی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، تو ایک مرتبہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کا مقصد عمر کا تھا، تو حضرت عباس نے بڑے ادب کا پہلو اختیار فرمایا کہ بڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا میں پہلے ہو گیا تھا، بڑے وہی ہیں۔ تو آداب الفاظ کا چناؤ، وہ بھی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہماری والدہ، زوج، نبی علیہ السلام کی زوج جو تھیں ام حبیبہ، یہ کس کی بیٹی تھیں؟ ابو سفیان کی، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جب حضرت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام لانے سے پہلے ایک مرتبہ کسی کام کی وجہ سے مدینہ طیبہ آئے، تو سگا باپ اپنی بیٹی کے گھر بھی گیا، اندر گئے، ملاقات کی، اب بیٹھنا چاہتے تھے، وہاں بستر لگا ہوا تھا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بستر کو لپیٹ کے اٹھا دیا، تو سگے باپ نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی یہ کیا معاملہ ہے؟ میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا بستر میرے قابل نہیں تھا کہ باپ آیا ہے، بستر اٹھا دیا، بیٹھنے کی جو جگہ تھی سمیٹ دی، لپیٹ دی، یہ کیا کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا کہ آپ میرے والد تو ہیں لیکن مشرک ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، پاک پیغمبر کے پاک بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ محبت اور ادب کی مثالیں ہیں۔ جب دسترخوان لگتا، نبی علیہ السلام بھی اس دسترخوان میں شریک ہوتے، صحابہ بھی بیٹھے ہوتے، کھانا آ چکا ہوتا، جب تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہل نہ فرما لیتے، ابتدا نہ کرتے، اس وقت تک کوئی آدمی کچھ نہ کھانا پینا شروع نہ کرتا۔ تو یہ بھی نبی علیہ السلام کا ایک ادب ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سر کے بالوں میں سے ایک اتنا لمبا گچھا بن گیا کہ بہت ہی بڑا، اور جب آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، آپ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسی وغیرہ پہ نہیں، تخت پہ نہیں، زمین پہ بیٹھے ہوئے، اس کو کھولتے، اتنا بڑا وہ گچھا ہو جاتا کہ زمین کو جا کے لگ جاتا۔ اب مردوں کے لیے تو یہ عجیب بات ہے، تو کسی نے پوچھا اس کو کٹوا کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے کسی موقع پہ میرے بالوں کو ایسے پکڑ لیا تھا، تو جہاں آپ کے ہاتھ لگے تھے آج کے بعد میں نے اس کو قینچی نہیں لگائی، سنبھال کے رکھا ہوا۔ محبت کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے۔
ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل جنابت پیش آ گیا، غسل کی حاجت پیش آ گئی، ہو جاتا ہے، تو اتنے میں اچانک سامنے سے نبی علیہ السلام تشریف لائے. آپ کو محسوس ہو گیا کہ آقا آ رہے ہیں، تو آپ فوراً وہاں سے سائڈ پہ ہو گئے، آقا کے چہرے کو نہیں دیکھا. نبی علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ ابو ہریرہ کیا ہو گیا، اس کو کدھر غائب ہو گیا. وہ صفہ میں رہتے تھے، نبی علیہ السلام ایک روٹین تھی، پتہ لگ جاتا ہے کہ کون ہے کون نہیں. اب تھوڑی دیر بعد وہ غسل کر کے تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا خیر تھی، کہاں گئے تھے، کیا ہوا تھا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا، اس وقت مجھے غسل کی حاجت تھی، مجھے بے ادبی محسوس ہوئی کہ میں اس حالت میں ہوں اور آپ کا دیدار اب کروں، تو اب میں غسل کر کے آیا ہوں، باوضو ہوں، پاک ہوں، اب آپ کا دیدار میں کروں. شمائل ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی مجلس کی یہ شکل اور نقشہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام کوئی بات کرنا شروع فرماتے تو آپ کے تمام صحابہ سر جھکا لیتے کہ گویا سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے، یعنی ادب، بالکل خاموش ہو جاتے، کوئی بات نہ ہوتی، کوئی شور نہ ہوتا. اور اگر کسی نے کلام کرنا ہوتا تو کوئی ایک آدمی بڑے ادب اور سلیقے سے کلام کرتا، اور دوران نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں بحث مباحثہ گفتگو یہ نہ ہوتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بہت سارے لوگوں کے ماہانہ وظائف، سالانہ وظائف مقرر کیے، تو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کے بھی بہت اچھے مقرر کیے، اور وہ اہل بیت کے سردار ہیں، ان کے تو ہونے ہی تھے. لیکن ایک موقع کے اوپر کیا ہوا، اس موقع پہ جب تقسیم کیے گئے تو انہوں نے اپنے سگی اولاد عبداللہ ابن عمر کا 3000 مقرر کیا، اور اسامہ بن زید کا 3000 سے زیادہ 3500 مقرر کیا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر کے بیٹے آئے، کہنے لگے کہ بھئی اہل بیت کے زیادہ مقرر کیے وہ تو بالکل بہترین ہے نا، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں، لیکن اسامہ بن زید اور میری اگر آپ بات کرتے ہیں تو مجھے آپ نے 3000 دیے، ان کو 3500 دیے، یقیناً آپ کا فیصلہ ٹھیک ہوگا، لیکن یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا بتائیے تو صحیح یہ کیا ہے. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسامہ کا باپ زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھا، اور اسامہ نبی علیہ السلام کو تم سے زیادہ محبوب. تو نبی علیہ السلام سے تعلق کی نسبت سے یہ فیصلہ کیا انہوں نے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ادب بہت مشہور و معروف ہے. ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ عنہ سے پوچھا آپ کے پاس سواریاں ہیں بہترین، آپ کو اللہ نے وسائل دیے ہوئے، آپ مدینہ طیبہ کے اندر سواری پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ فرمایا کہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس مقدس شہر میں سواری پہ بیٹھوں اور سواری کا پاؤں ایسی جگہ پہ پڑے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک پاؤں پڑا تھا، تو سواری کے سم سے میں اس جگہ کو پامال کروں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی مدینہ طیبہ میں بسر کی. ایک مرتبہ فرض حج کے لیے تو گئے، لیکن بار بار جانا آپ کو گوارا نہ ہوتا، چاہتے کہ موت مدینہ میں ہی آئے. اور اتنا ادب، اتنا ادب، اتنا ادب کہ قضائے حاجت، پیشاب پخانہ، اس کے بغیر کوئی رہ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مدینہ کے اندر حدود حرم مدینہ میں پیشاب پخانہ نہ کرتے، قضائے حاجت نہ کرتے. جب پیش آتی ضرورت پیشاب پخانے کی تو وہ حدود حرم مدینہ کی طرف جاتے، جو مسجد نبی شریف سے کئی کلومیٹر دور، اور وہاں جا کر بھی قضائے حاجت اس طرح کرتے کہ آپ کے دونوں پاؤں حدود میں ہوتے، اور جو فضلہ گرتا وہ باہر گرتا، کہ اگر اس وقت بھی موت آ گئی تو میں حدود میں رہوں، حدود حرم میں رہوں. عجیب کہ میں اپنی اس جسم کی ناپاکی سے مدینہ طیبہ کے حرم کی مٹی کو ناپاک نہیں کر سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جگہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو کسی شخص نے یوں ایک دم روانی میں بول دیا مدینہ کی مٹی خراب ہے. فوراً فتویٰ دیا اس کو 30 درے مارے جائیں. کہتے ہیں مدینہ کی مٹی خراب ہے، نعوذ باللہ. تو اس کو درے لگوائے. تو لوگوں نے کہا حضرت اس کے درے لگانے کی کیا ضرورت تھی، بغیر اس کے بھی تو آپ اس کو تنبیہ کر سکتے تھے، وہ توبہ کر لیتا. کہا کیا کہہ رہا ہے یہ، جس مٹی میں محمد رسول اللہ مدفون ہو اس مٹی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے یہ؟ اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کہہ گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک مدینہ طیبہ کی مٹی میں مدفون ہے نا.
اور غور کیجئے، الحمدللہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے، ہمارے علماء حق کا، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے متفقہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر مبارک میں حیات ہیں، اور قبر مبارک کے اندر وہ مٹی جو جسم اطہر سے، مبارک جسم سے ٹچ ہو رہی ہے، اس مٹی کا مقام بیت اللہ شریف سے افضل ہے، عرش الہی اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ کس کا؟ وہ مٹی جو نبی علیہ السلام کی قبر جسم مبارک سے ٹچ ہو رہی ہے۔ اب یہیں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، اندر سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس مٹی کا جو نبی علیہ السلام کے اپنے جسم مبارک کا حصہ نہیں ہے، باہر کی چیز ہے، اس کو نسبت ہو گئی، وہ اتنے مقام پہ پہنچ گئی، تو وہ سنت، وہ عمل جو نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے ادا ہوا، آپ نے کر کے دکھایا، لوگوں نے کرتے دیکھا، وہ احکام جو آپ کی مبارک زبان سے نکلے، ادا ہوئے اور لوگوں نے ان کو عمل کیا، اس کا مقام کتنا ہوگا؟ اب داڑھی کو لے لیجئے، یہ کیا ہے جی؟ داڑھی آج ہمارے اوپر رکھنا ہے بھاری۔ چلیں داڑھی کا ذکر آ ہی گیا تو اس کے بارے میں دو تین باتیں ذرا ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مونچھوں کو تو رشواؤ، داڑھی کو بڑھاؤ۔ فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، وہ مونچھیں بڑھاتے تھے، اور داڑھی رکھنا واجب ہے۔ نبی علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام نے داڑھی کو اگر کاٹا ہے تو یہ مشت پوری کرنے کے بعد نیچے سے، نبی علیہ السلام کی اپنی اور باقی صحابہ کسی کی داڑھی بھی اس سے نیچے نہیں ہوتی تھی۔ ایک تو کوئی ایسے ہوں گے نا ان کے بال ہی نہیں ہے، یا کوئی فطرتاً داڑھی کم ہے، وہ الگ بات ہے، سب کی داڑھی ہوتی تھی۔ کوئی ایک صحابی نہیں ہے بغیر داڑھی کے جنہوں نے داڑھی کو اس سے کم کیا ہو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب داڑھی حج کرتے یا عمرہ کرتے، ایسے اس کو پکڑ لیتے اور حلق ہوتا اوپر سر پہ، اور یہ یہاں سے نیچے کاٹ لیتے، کہتے تھے حلق وہ ہو گیا، قصر یہ ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی ایک مشت کے بعد داڑھی کو کاٹا ہے، احادیث میں تفصیلات موجود ہیں۔ اب داڑھی کی حدود کیا ہیں؟ یہ جبڑا جہاں سے شروع ہو رہا ہے نا، یہ پورا جبڑا یہ داڑھی کی حدود ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ آپ جبڑا ہلائیں ذرا کر کے دیکھیں، پریکٹیکل کر لیں۔ اب جہاں سے ہلنا شروع ہو رہا ہے یہ پورا، یہ ساری داڑھی کی حدود ہے۔ اب دوبارہ ہلائیں، ابھی پکی ہو گئی حدود۔ بہت غور کرے کہاں کہاں سے ہل رہی ہے، تو یہ یہاں سے ہلنا شروع ہوگا۔ اب نائی نے کاٹنا ہے تو وہ یہاں تک لائے، اسے اوپر اوپر کاٹے، نیچے نہ آئے۔ یہ حدود تو ہمیں آج پتہ لگ گئی، یہ داڑھی کی حدود ہیں، یہ پورا جبڑا داڑھی کی حدود ہے۔ اور اس کی لمبائی ایک بالشت ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہو سکتی۔ جو قدرتاً اگر کسی کے کم ہے اس کی بات نہیں ہے، اس سے کم گناہ کبیرہ، ہر وقت کا گناہ ہے، تو اس سے کم داڑھی کا رکھنا یہ واجب نہیں ہے۔ اب کسی کی داڑھی اگر چھوٹی ہے تو اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ اسے پوری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ سنت پوری نہیں ہو رہی۔ بات کیا ہو رہی تھی پھر سمجھیں، وہ قبر مبارک کی وہ مٹی جو آپ کے جسم اطہر سے ٹچ ہو رہی ہے، اس کا اتنا مقام کہ عرش الہی سے بلند ہو جائے، بیت اللہ عرش کرسی سے افضل ہو جائے، تو اس داڑھی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی لگائے نا حساب، تو اس کو رکھنا پھر کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اور اس کو سمجھ لیں، آپ نے ایک قمیص پہنی ہوئی ہے نا، میں نے بھی پہنی ہوئی ہے، اگر اس قمیص کے یہاں سے چند بال، یعنی کہ جو دھاگے ہیں جس کو میں بال کہہ رہا ہوں، یہ اگر نکل جائیں اور نظر آ رہا ہو کہ چند بال یہاں کم ہیں، تو بتائیں ہم میں سے کون اس قمیص کو پہننا پسند کرے گا؟ ہے کوئی؟ جب یہاں سے چند بال اندر سے دھاگے نکل جائے اور نظر آ رہے ہوں کہ دھاگے نکلے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس دوسری قمیضیں بھی موجود ہوں، تو اس قمیض کو ہم خراب کہیں گے یا صحیح؟ اس کو پہننا پسند کریں گے کہ نہیں؟ بالکل نہیں کریں گے۔ ارے بھائی، چند دھاگے لباس سے نکل جائیں تو اس لباس کی ویلیو کم ہو گئی۔ یہ باغ نبوت سے یہ بال اگر کم ہو جائیں، آگے خود ہی سوچ لیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ کسی نے جوتا ہدیہ کیا، سبز رنگ کا، گرین کلر کا جوتا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھئی جوتا میں سبز رنگ کا نہیں پہن سکتا۔ جی حضرت، یہ حرام ہے، کیوں نہیں پہن سکتے؟ اس میں کیا ہے؟ ہدیہ ہے۔ کہا گنبد خضرا کا رنگ بھی
ہرا ہے تو اس نسبت کی وجہ سے مجھے نہیں اچھا لگتا کہ میں ہرے رنگ کی جوتی پہنوں. تو آپ نے ان کو منع فرما دیا، کہا میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کے لیے کوئی مدینہ طیبہ کے سفر سے واپس آ کے کوئی کپڑا لا کے ہدیہ کیا اور کہا حضرت یہ میں مدینہ طیبہ گیا تھا، وہاں بازار سے آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، قبول کر لیجئے. آپ نے لیا، اس کو چوما، اس کو آنکھوں پہ لگایا اور اس کو بڑے محبت سے لے لیا. تو کسی نے کہا جناب یہ کوئی مدینہ طیبہ کا بنا ہوا تھوڑی ہے، وہاں تو باہر سے چیزیں آتی ہیں، کہاں کا ہوگا؟ کہنے لگے آیا محبوب کے شہر سے ہے، وہاں کی مٹی ہوا اس کو لگ گئی ہے، نسبت مل گئی ہے، اب پیچھے کی تحقیق کی مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں تو اس کو عقیدت اور محبت سے لے رہا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام عبد الرحمن بن مہدی، ان کا معمول یہ تھا کہ جب ان کے سامنے حدیث پڑھی یا پڑھائی جاتی، سنی اور سنائی جاتی، تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھتے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور سب کو کہتے ادب کے ساتھ بات کو سنو، نبی کی بات بتائی جا رہی ہے. ایک بہت بڑے تابعی، رئیس التابعین سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، جو 93 ہجری میں بیمار ہونے کی وجہ سے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، لوگ عیادت کے لیے آتے تھے، تو ایک مرتبہ عالم بھی تھے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں علماء سے، وہ اپنی بیماری میں نقاہت اور کمزوری میں لیٹے ہوئے تھے. تو ایک آنے والے نے کوئی حدیث کے بارے میں سوال پوچھ لیا، حدیث کا ذکر کر لیا، تو فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور پھر وہ بیٹھ کر حدیث بیان کی. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بیماری کی کیفیت میں ذرا لیٹ کے ہی بات کر لیتے، کیوں اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالا؟ فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو حدیث کا اور میں لیٹے لیٹے بیان کروں، نہیں، مجھے ادب کرنا ہے. اسی طرح ہمارے مشائخ یہ فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، حدیث پڑھی جائے، پڑھائی جائے اور درود شریف پڑھا جائے، تو یہ با ادب طریقہ یہی کہ با وضو ہو. گو کہ بے وضو بھی پڑھنا جائز ہے، لیکن ادب یہی ہے کہ با وضو ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو بخاری شریف ہے اس کو اتنی قبولیت کیوں ملی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ کے تقوی کی وجہ سے. ایک بات اور بھی ہے، فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں جتنی میں نے احادیث لکھی ہے، ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے میں نے غسل بھی کیا اور 2 رکعت نفل پڑھی، اس کے بعد لکھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب جتنا کوئی کرے اتنا ہی بہتر. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صاحب مذہب ہیں، فقہ مالکیہ کے امام ہیں، بہت بڑے مفسر، محدث، مفسر، مجتہد، بہت بڑا مقام ہے. لوگ ان کے پاس آتے تھے، تو جب کوئی آتا تو پوچھتے بھئی کیا بات معلوم کرنی ہے، کوئی فقہ کا مسئلہ معلوم کرنا ہے، کوئی ایسی بات ہے کیا؟ وہ کہتے فقہ کا مسئلہ ہے، تو آپ آ جاتے، بیٹھتے اور بات کر لیتے، مسائل کا لین دین ہو جاتا، جواب سوال سمجھنا سمجھانا یہ سب ہو جاتا، وہ چلے جاتے. اور جب آپ پوچھتے ہاں بھئی کیوں آئے ہو، کہتے ہیں ہم حدیث سننے آئے ہیں، حدیث کے بارے میں کچھ پوچھنے اور بتانے آئے ہیں، کوئی بات حدیث سے نسبت ہوتی، تو پھر کہتے ٹھہرو. ان کو بٹھاتے، غسل کر کے آتے، خوشبو لگاتے، پھر ایک مسند کے اوپر بیٹھ کر حدیث رسول کی بات کرتے. باقی شریعت کی فقہ کی باتیں، دوسری باتیں وہ روٹین میں کر لیتے. کہتے نہیں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، حدیث کا ذکر ہے، تو پھر شان سے ہو، اچھے انداز سے ہو. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھے، حدیث کا ذکر چل رہا تھا، حدیث سیکھنا سکھانے کا ایک مبارک عمل چل رہا تھا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی تلاوت کر رہے تھے، حدیثیں سنا رہے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا چہرے کا رنگ بدلا، زرد ہوا اور عجیب سی کیفیت آتی چلی جاتی. جب آپ مکمل اپنا بیان کر چکے تو تب لوگوں نے پوچھا، نہیں، جب آپ مکمل بیان کر چکے تو کسی کو کہا ذرا دیکھو میری پیٹھ پہ کیا ہو رہا ہے. جب کپڑا ہٹایا دیکھا کہ ایک بچھو نے، کسی اس طرح کی زہریلی چیز نے 16 جگہ کاٹا تھا، 16 جگہ کاٹ لیا تھا. تو لوگوں نے کہا آپ نے اتنی تکلیف برداشت کی؟ کہا کہ میں حدیث کا ذکر کر رہا تھا تو مجھے بید بھی محسوس ہوئی کہ میں اس کو روکوں اور دیکھوں کہ بھی دیکھو مجھے کیا ہو رہا ہے، پہلے وہ بات میں بیان کروں. ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جا رہے تھے. وادی عقیق، مدینہ طیبہ کی ایک وادی ہے،
اور یہ جنت کی وادیوں میں سے ایک ہے۔ مدینہ طیبہ میں صرف ریاض الجنہ مدینہ کا حصہ، جنت کا حصہ نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ میں صرف ریاض الجنہ مدینہ جنت کا حصہ نہیں ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ وادی عقیق، بطحان اور کئی مدینہ کی وادیاں ایسی ہیں جو جنت کی ہیں۔ کیا پتہ اللہ پورے مدینہ کو جنت میں لے جائے۔ تو مدینہ طیبہ کا بہت بڑا علاقہ وہ جنت کا علاقہ ہے، ریاض الجنہ کی بات نہیں ہے۔ لوگ بڑا پریشان ہوتے ہیں کہ ریاض الجنہ اتنا ہے، وہ ایک کے بعد دوسری حدیث سن کے لاتے ہیں، یوں کسی کی بات لے کر آتے ہیں، یہ اتنا چھوٹا، چھوٹے سے چھوٹا کرتے چلے جاتے ہیں۔ جانا رہتا ہے نا الحمدللہ حج عمرے پہ، تو لوگوں کا ہوتا ہے کہ بس یہ ان لوگوں نے قالین بڑھا دیا، ایکسٹینڈ کر دیا، فلاں کر دیا۔ یا تو خدا کے بندے، عام مسجد جو دنیا کی ہے وہ بھی جنت میں جائے گی، تو مسجد نبی شریف جنت میں کیوں نہیں جائے گی؟ مسجد میں داخل ہوگا تو بس معاملہ بڑا اچھا ہے، اور وہاں جتنا قریب موقع مل جائے اچھا ہے الحمدللہ۔ تو صرف ریاض الجنہ ہی وہاں پہ جنت کا ٹکڑا نہیں ہے، پوری وادی عقیق، اتنی بڑی وادی، اس میں وادی بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، پتہ نہیں وہ ساری جنت کا حصہ، جنت کی وادی ہے۔ تو کہ ابن مہدی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے ساتھ گزر رہے تھے مدینہ طیبہ میں وادی عقیق میں، تو چلتے ہوئے جا رہے تھے، کہیں جانا تھا، راہ چلتے ہوئے انہوں نے ایک حدیث کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کر لیا کہ اس حدیث کے بارے میں فرمائیے۔ امام مالک ناراض ہو گئے کہ میں نہیں سمجھتا تھا تم اتنے بے ادب ہو گئے، حدیث کی بات اس طرح راہ چلتے ہوتی ہے، ہم کہیں بیٹھیں گے سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ بات کرنی ہے، یہ کیا راہ چلتے تم حدیث کی باتیں کرتے۔ ایک مرتبہ حشام رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہی کھڑے کھڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پوچھ لی کہ اس حدیث کے بارے میں بتائیں۔ اب وہ شاگرد تھے امام مالک رحمۃ اللہ کو 20 درے لگائے، 20 کوڑے لگائے کہ تمہیں اتنا ادب بھی نہیں ہے، یوں ایسے پوچھ رہے ہو، ارے تم تو دین کے طالب علم ہو، کوئی ادب، کوئی مقام، کوئی مرتبہ ہوتا ہے حدیث کا، یہ کہ تم نے کیا کیا۔ پہلے تو 20 کوڑے لگا دیے، پھر فرمایا کہ ٹھہرو، اب 20 حدیثیں سن کے جاؤ۔ انہوں نے تو ایک کی بات کی تھی، انہوں نے 20 سنا دی۔ تو حشام کہتے ہیں کاش یہ مجھے 100 درے مارتے تو 100 حدیثیں سناتے، مجھے اور مزہ آتا۔ تو ان کا شوق تھا بار بار حدیث کو سننا۔ امام مالک رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک قاضی تھے وقت کے قاضی جریر بن عبد الحمید، وہ گزرے اور کھڑے کھڑے انہوں نے راہ چلتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ کی حدیث کی بات پوچھ لی، حدیث کا سوال پوچھ لیا۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ فرمائے ان کو چند دن کے لیے قید کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ قاضی کو قید کر دیا جائے، جج کو کہا اس کو تو زیادہ قید کرنا چاہیے، قاضی ہو کے اس کو ادب نہیں ہے تو عام لوگوں کو کیا ادب آئے گا، میں اس کو قید کر دو 3 دن کے لیے یا اتنے دن کے لیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صاحبزادے تھے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ درس حدیث دے رہے تھے۔ درس حدیث دیتے دیتے ان کو پیاس لگی اور ایک طالب علم کو کہا میرے لیے پانی لے کر آؤ، اور وہ طالب علم گیا اور حضرت کا گھر قریب ہی تھا، جا کے کہا کہ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ نے پینے کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ گھر میں موجود تھے، ان کو پتہ لگا کہ حدیث دیتے ہوئے اس کو پیاس لگی اور پیاس پوجی کرنے کے لیے پانی منگوایا ہے، تو بڑا افسوس ہوا، ان کو غم ہوا کہ لگتا ہے کہ حدیث کا ادب ہمارے خاندان سے نکل گیا۔ انہوں نے اس کا اظہار کیا تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ صبر کریں، یہ بات رائے قائم کرنے میں اتنی جلدی نہ کریں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو، کوئی وجہ ہو خاص بڑی۔ تو انہوں نے کیا کیا، پانی کے اندر سرکہ ملا کے بھیج دیا، پانی کڑوا سا ہو گیا، وہ بھیج دیا اور کہا ان کو یہ کہو جا کے پلا دو۔ اب وہ حدیث کا سبق دے رہے تھے، وہ سرکہ ملا ہوا کڑوا پانی ملا، انہوں نے پی لیا، انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ حدیث کا سبق دیتے رہے۔ جب یہ خبر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کو جو پتہ لگا کہ انہیں پانی کے ذائقے کا، کڑواہٹ کا کوئی پتہ ہی نہیں چلا، تو کہنے لگے کہ الحمدللہ ادب موجود ہے، کسی وقت کوئی ایسی خاص کیفیت ہو سکتی ہے تو اس کیفیت میں یہ ہوں گے، ورنہ ان حضرات کا مرتبہ اور مقام یہ ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر ہے، آپ کے مبارک احادیث کا ذکر ہے، تو ادھر ادھر سے بالکل غافل ہو کے اور بس نبی علیہ السلام کی محبت میں ڈوب کر آپ کی باتوں کو کر رہے، اس وقت پیاس ان کو لگتی ہی نہیں تھی،
اور اگر قمیص کے اندر کسی بچھو نے، کسی بھیڑ نے، کسی چیز نے 16 جگہ کاٹ بھی لیا، اس کو بھی برداشت کرتے تھے کہ یہ نبی علیہ السلام کا ادب ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں ان ساری باتوں کی روشنی میں؟ دیکھیں، میں نے کوئی بات کسی پر اعتراض کرنے کے لیے نہیں کی، ساری باتیں بالغ نظری سے نبی علیہ السلام کی عقیدت، ادب اور محبت میں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صرف ربیع الاول ہی میں نہیں، تا حیات نبی علیہ السلام کا ذکر صحیح آداب کے ساتھ عمل کی نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔